میں مختصری بات کرنا چاہوں گا. کرپشن ہیز اٹس پرائس. میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کراچی کی بلڈنگ اتھارٹیز تھیں ان کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن کرائی تھی. ہو یہ رہا ہے کراچی میں، اور بلکہ نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ بلڈنگ بائی لاز اور جو قوانین ہیں وہ صرف کاغذ پہ رہ جاتے ہیں. کرپشن کی وجہ سے پہلی بات تو ہے کہ پاس ہوتے ہیں ایسے نقشے جو کہ قانون کے مطابق نہیں، نہ ان میں فائر ایگزٹس ہوتے ہیں، نہ اس میں سیفٹی انوائرمنٹ ہوتی ہے اس بلڈنگ کی. اور دوسرا، جب وہ بلڈنگ بنتی ہے تو جو سپرویژن ہے اس بلڈنگ کی وہ بھی بالکل نہیں ہوتی، وہ بھی کرپشن کے نظر ہو جاتی ہے. تو یہ بار بار ہو رہا ہے. کراچی شہر میں ہوا، لاہور میں ہوا، باقی ممالک باقی شہروں میں ہوا اس ملک کے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ کچھ اپوزیشن والے تنقید کرتے ہیں، حکومت والے ڈیفینڈ کرتے ہیں، منسٹرز یا چیف منسٹرز اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی بڑا افسوس ہوا، خزانے سے نکال کے پیسے بھی دے دیتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ دیا، لیکن حل نہیں ہوتا. صرف بات ہو جاتی ہے، کل کو سارے بھول جاتے ہیں، سینٹ میں بھی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گا سر کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے بلڈنگ بائی لاز کی امپلیمنٹیشن کا، یعنی ان پہ عمل درآمد ہونے کا، اور اس کے بعد جو نقصان کرتا ہے اس کو سر عام سزا ہونے کا. یہ 2 اہم معاملات ہیں جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سجیشن دینی چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح روکیں مستقبل کے لیے. تو یہ میری درخواست ہوگی. اپنی ایم پی ایم کی ابھی ریپرزینٹیو نے، سینیٹر نے بڑی اچھی بات کی، لیکن ساتھ ہم سجیشنز بھی دیں کہ اس کو ہم روک کس طرح سکتے ہیں. یہ نظر یہ آتا ہے مجھے کہ نااہلی ہے، ٹوٹل نااہلی ہے ہماری جو پروونشل حکومت ہے، لیکن خالی فنگر پوائنٹ کرنے کی، یعنی ان کی طرف نشاندہی کرنے کا فائدہ نہیں. مقصد صرف اب حل ہوگا اگر ہم اس کو روک سکیں. سر تھینک یو. جی وقار مہدی سینیٹر، سب کو موقع دینا ہے، سب کو. جی کمنگ ٹو یو. بہت شکریہ میڈم چیئر پرسن. یہاں میری فاضل ممبر صاحبہ نے بات کی تھی، دیگر لوگوں نے بات کی ہے. جو ہفتے کی شب کراچی شہر ایم اے جناح روڈ پہ گل پلازا پہ جو سانحہ رونما ہوا، اس حوالے سے انتہائی افسوسناک، انتہائی کربناک، انتہائی دلخراش وہ واقعہ ہے، اور جس میں ہماری قیمتی جانیں، معصوم لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں، اور تقریباً کوئی 1200 کے قریب وہاں جو دکانیں تھیں وہ جل کے خاکستر ہو گئی وہاں پہ. یہ واقعہ ہفتے کے روز رات 10:10 کے اوپر رپورٹ ہوا ہے، اور جس وقت اس پلازا سے فائر بریگیڈ کو کال کی گئی ہے، 15 منٹ سے 20 منٹ کے اندر فائر بریگیڈ نے وہاں رسپونڈ کیا ہے، 1122 نے رسپونڈ کیا ہے، اور وہاں پہنچے ہیں. پولیس فوری طور پہ پہنچی ہے، رینجرز فوری طور پہ پہنچی ہے، انتظامیہ وہاں پہنچی ہے، اور اس کو آگ بجھانے کا عمل شروع کیا گیا. وہاں پہ کیونکہ ایم اے جناح روڈ پر گرین لائن کا کام بھی چل رہا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ روڈ تھوڑی تنگ ہے، اور وہاں پہ لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا کیونکہ پیچھے آبادی بھی بڑی ہے، وہ سب آ گئے تھے، جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو موو کرنے میں مشکل پیش آئی. وہاں پہ 20 فائر ٹینڈر، 8 کے قریب واٹر باؤزر، اسنارکل، یہ تمام مشینریز وہاں موجود تھی، ایمبولینسز موجود تھی تمام. اور دعا سے کرانی چاہیے تھی، کیونکہ کراچی میں تقریباً 20 سے زیادہ لوگ، 22 آخری اطلاعات آنے تک تو 22-23 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے، 70 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. اب لاپتہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، پورا پلازا گر گیا، کوئی ایگزٹ کا راستہ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی سیفٹی ایمرجنسی وہاں پر نہیں موجود تھی. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فائر بریگیڈ دیر سے پہنچا،
تو جس نے بلڈنگ اتھارٹی نے اس بلڈنگ کو بنانے کی اجازت دی جہاں صرف 500 دکانوں کی جگہ تھی اور 1200 دکانیں قائم ہو گئیں، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس کو اس پر نظر رکھنی چاہیے؟ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ صرف ایوان صدر میں بیٹھ کر اپنی کارکردگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہماری اچیومنٹس کیا ہیں، اپنے ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سانحات کا ایک تسلسل ہے جو ہوتا رہا۔ سن 2022 سے 2023 میرے پاس پورا چیزیں یہاں پر موجود ہیں کہ ابھی جو لوگ ہلاک ہوئے اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور 70 سے زیادہ مسنگ ہیں۔ اس سے پہلے 2023 میں آر جے مال کا ایک قصہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، بہت بڑا مال تھا جہاں پر بے تحاشا نقصان ہوا، کروڑوں روپے کی املاک کو نقصان پہنچا۔ یہ وہ کراچی کے تجارتی ہب ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ٹیکس پے کرتے ہیں، اس سے ہمارا معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے، تو ہمیں اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہاں نہ تو کسی قسم کی کوئی سیفٹی کے معاملات ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مال بنانے کی اجازت دی جاتی ہے تو وہاں کم از کم اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کسی اتنے بڑے مال میں ہونی چاہیے۔ کھڑکیوں کو بھی اے سی کی وجہ سے بند کر دیا گیا اور وہاں سامان رکھ دیا گیا، وہاں گرلز لگا دی گئیں تاکہ لوگ ایمرجنسی میں بھی وہاں سے نہ نکل سکیں۔ اسی طرح یوم عاشور 10 محرم پر بولٹن مارکیٹ صدر میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں بم دھماکے سے شرپسندوں نے فائدہ اٹھا کر وہاں دکانوں کو آگ لگا دی، جس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ سارے واقعات ہو رہے ہیں لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ یہ صدر کا واقعہ جو ہوا ہے یہ 2000 جس میں 130 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے، اور صدر کے واقعے میں آپ کو بتاؤں جو نقصان ہوا وہ حیران کن حد تک تھا، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، ایمرجنسی گیٹ نہیں تھے، کسی قسم کی کوئی سیفٹی کے معاملات نہیں تھے، بڑے بڑے مالز کو وہاں پر آگ لگا دی گئی۔ ہم کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم کس کو اس کی ذمہ داری سونپیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ آگ لگی اور وہاں پر فائر بریگیڈ دیر سے پہنچی، اس سے پہلے یہ ذمہ داری حکومت کی عائد ہوتی ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے مال ہیں وہاں پر کوئی آپ نے ایسی چیک نہیں رکھا، اتنے بڑے بڑے مالز میں کوئی ایسی سیفٹی کی چیزیں وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں کہ اگر کسی سانحہ کا شکار ہو جائے یا کوئی سانحہ وہاں پر درپیش ہو تو ہم وہاں پر لوگوں کی جانیں کیسے بچا سکتے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ان کی نقصان کا ازالہ کرے گی۔ جناب چیئرمین، زندگیوں کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، مرنے والوں کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا ہے آپ ان کا ازالہ کریں گے تو کس چیز سے ازالہ کریں گے؟ انہی پیسوں سے ازالہ کریں گے جو فنڈ کراچی کے لوگ دیتے ہیں، انہی پیسوں سے ان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے جو ہم انہیں پے کرتے ہیں۔ میری شدت کے ساتھ کراچی اس وقت غم میں ڈوبا ہوا ہے، کراچی اس وقت بہت سوگ میں مبتلا ہے، اور ہم یہاں پر بل پاس کرا رہے ہیں، ہم تقریریں کر رہے ہیں، ہم یہاں پر مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ پریارٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو شہر 70%، 65%، 70% کے قریب وفاق کو اور 95% وفاق کو ٹیکس پے کرتا ہے، وہ شہر آج غم اور سوگ میں مبتلا ہے، اس پر پہلے بات کی جائے۔ میں آپ سے پرزور مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات وفاق میں جب سندھ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہ اچیومنٹ کی، سندھ کی حکومت کی کارکردگی یہ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر پریزنٹیشن دی جا سکتی ہے، تو اس ایوان والا میں بیٹھ کر بھی میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گی اور اس کا حل نکالنے کے لیے پرزور آپ سے اپیل کروں گی کہ اس کا حل صرف یہ نہ نکالا جائے
کہ ہم ان کی جانوں کا ازالہ، اس کا نقصان کا ازالہ کریں گے، زندگیوں کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنی بات کو صرف اس شعر پر بہت غم اور افسوس کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ ہم صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں، کسی سانحے سے کوئی سبق نہیں حاصل کرتے۔ جب تواتر کے ساتھ شاپنگ مالز میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں، حکومت کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں کہ کس کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کراچی کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے جو ٹیکس پیئر ہیں۔ میں اپنی بات کو صرف اس بہت ہی سینسٹیو شعر سے پر اپنی بات کو ختم کروں گی کہ آپ فصیل شہر سے دیکھیں غنیم شہر کو، شہر جلتا ہو تو تجھ کو بام پر دیکھے گا کون۔ شہر ناپرسا ہر کوئی اپنی ہوا میں مست پھرتا ہے یہاں، شہر ناپرسا میں تیری چشم تر دیکھے گا کون۔ شکریہ جناب۔